احمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی جانب سے سامعین کرام کی خدمت میں نماز جنازہ کا مکمل جو طریقہ ہے پڑھنے اور پڑھانے کا، اس کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بات جو ہے کریں گے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کو نماز جنازہ کے تعلق سے پڑھنے پڑھانے میں بہت ساری جو ہے کہ مشکلیں ہوتی ہے۔ بہت سے جگہوں پر جو ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگ بہت سارے جو ہے جمع ہوتے ہیں، پر جو ہے بہت ساری تاخیر ہوتی ہے کہ لوگوں نے جو ہے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کسی کا انتظار جو ہے سو کرتے ہیں کہ کوئی آئے، امام صاحب یا کہیں سے کوئی بھائی جو وہ پڑھائے۔ تو ان میں سے جو کچھ لوگ کو کہا جاتا ہے کہ پڑھائیے، تو کہتے ہیں کہ میرے کو نہیں معلوم ہے، چونکہ جو ہے میں سیکھا نہیں ہوں، بلکہ جو ہے بتا کہ نماز جنازہ بہت آسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب اس کو سیکھیں گے سمجھیں گے بہت آسان ہے یہ، اور جو ہے بہت سارے مقامات پہ ایسے جو ہے سننے میں آتا ہے، چھوٹے چھوٹے اضلاعوں میں جو لوگوں کو زیادہ دین سے واقف نہیں ہونے کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو بغیر جنازے کی نماز پڑھائے بغیر ان کو جو ہے دفن اور ان کی تدفین کر دیا جاتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے بتائیے آپ کہ جنازے کی نماز کی ہر تمنا ہوتی ہے کہ لوگ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے پاس میری اور سب کی مغفرت ہو جائے، اور لوگوں نے جو ہے آخری وقت بھی جو ہے یہ اتنی بڑی سعادت اور رحمت سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے دین سیکھنا اور سکھانا، سمجھنا اور جو ہے عمل کرنا، اس میں آسانی پیدا کرے، اور ہم سب دین سیکھیں، اپنے بچوں کو اسکول کالج کے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، تاکہ حلال اور حرام کے بارے میں اپنے بچوں کو جو ہے کہ دنیا آخرت کے بارے میں اس کو ہم بتایا جا سکے کہ ہمارا دین کیا ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ جو دنیا میں پیدا کیے ہیں وہ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ چیزوں کو جو ہے جانے اور جو ہے سمجھے۔ گھر میں جب کسی کا انتقال جو اگر ہو جائے تو پہلے حکم جیسے یہی ہے کہ گھر کے افراد جو ہے اپنے گھر کے فرد جیسے کہ جن کا بھی انتقال ہوئے ہیں تو ان کے لیے جو ہے غسل اور کفن کا انتظام کرے، یعنی اپنے ہاتھوں سے، اور جو ہے سو یہ غسل دے اور کفن، اور پھر ان کے لیے جو ہے جنازے کی نماز پڑھا کے مغفرت کے لیے دعا کرے۔ یہ اگر والد کا انتقال ہو گئے ہیں تو ان کے بچے جو ہے یہ کریں گے، یا نہیں تو فیملی گھر میں سے خاندان میں سے کوئی آدمی کریں گے، یا اگر امی جان کا انتقال ہوئے تو ان کی بچی جو ہے اپنے اماں کو جو ہے سو غسل اور جو ہے کفن پہنائے، اور جو ہے یہ حکم ہے یہ۔ پر اکثر ہمارے پاس جو ہے کیا ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارے مسئلے جو ہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے لوگوں کو جو ہے بلا کے اور یہ سارے انتظام جو ہے کرنا جو ہے پڑ رہا ہے، بلکہ حکم جو ہے یہی ہے کہ خاندان فیملی کے لوگ جو ہے سو یہ کام کو جو ہے انجام دے سکے۔ دین ہمارا بہت آسان ہے، اور یہ جو ہے نماز جنازہ یہ بہت آسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ابھی جو ہے غور کریں گے، مکمل جو طریقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس پہ جو ہے آپ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار اس کو جو ہے پریکٹس جو ہے کرتے رہیے، اور انشاءاللہ کرنے کی وجہ سے آپ جو ہے مکمل آپ کو پڑھنا اور پڑھانا آ جائے گا، اور جو ہے کہیں پر کسی کا انتظار آپ کو جو ہے نہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ بتا رہے ہیں، ایک مسئلہ ہے کہ اگر بستی میں کسی کا انتقال اگر ہو جائے تو بستی میں سارے لوگ کے اوپر پڑھنا یہ لازم نہیں، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ بھی اگر پڑھ لیں گے تو وہ ساری بستی کے اوپر سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، اور اگر بستی میں، شہر میں، گاؤں میں اگر کوئی نہیں پڑھا، نہ پڑھنے کی وجہ سے پوری بستی گنہگار ہوتی ہے۔ سننے میں آتا ہے بہت سارے اضلاعوں میں جو ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگوں نے بغیر جو ہے اس کے بھی جو ہے کہ جنازے کی نماز پڑھائے بغیر جو ہے ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے یہ، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ نماز جنازہ جو ہے اس میں تکبیر جو ہے یہ فرض ہے۔ یہ اکثر یہاں پہ سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جب بھائی حضرات جب جاتے ہیں جو ہے جنازے کی نماز پڑھیں تو اکثر لوگوں کو جو ہے تکبیر کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ نماز فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اگر نہ پڑھے تو ان کے اوپر گناہ نہ ہے، کچھ پڑھ لیا تو ہو جائے گا، پر اگر وہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب بہت بڑا ہے یہ۔ اگر کسی وجہ سے اگر نہ شریک ہو سکے تو گناہ ان کے اوپر جو ہے نہیں ہے، پر جو پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ یہ جو نماز جنازہ میں جو یہ 4 تکبیر ہے یہ فرض ہے یہ،
اور وہ کیسا کہ اکثر کیا ہوتا ہے امام صاحب پڑھانے والے اللہ اکبر کہیں پہلی تکبیر اور سب نے جو ہے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ جو ہے باندھ لیے، اور اس کے بعد جو ہے ثنا ہوتے ہیں، پڑھی جاتی ہے درود ابراہیم اور مغفرت کی دعائیں، یہ سارے چیز ہوتے ہیں، اور یہ وقفے سے جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جاتا ہے ہر ایک کے بعد۔ پر مقتدی کچھ لوگ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ اکبر اپنی زبان سے دہراتے جیسے نہیں ہے، سمجھتے ہیں امام صاحب جب کہہ دیے تو میری طرف امام کے اللہ اکبر میری بھی اللہ اکبر اور میری ان کی سمجھ کے جو ہے ایسی پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ جو ہے مقتدی جیسے نہیں کرتے ہیں، نہیں کرنے کی وجہ سے یہ نماز نامکمل اور ناقص ہو جاتی ہے۔ امام صاحب کو بھی پڑھانے والوں کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، پیچھے مقتدی کو بھی اللہ اکبر کہنا، یہ 4 فرض ہے، یہ تکبیر جو ہے یہ فرض ہے، یہ اللہ اکبر کہنا، یہ اکثر جو ہے غلطی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ہے وضاحت کر دیا گیا انشاءاللہ تعالیٰ، اب جو ہے یہ غلطی نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد جو ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ جنازے کے نماز کا کچھ نیت وغیرہ ہے، تو نیت جو ہے سو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جو پڑھنے والے آئے ہیں مقتدی کسی کی میت میں، تو وہ بھی جو ہے جنازے کی نماز پڑھنے کی نیت ہے، دعائیں مغفرت کرنے کی نیت ہے یہ، اور جو پڑھانے والے امام صاحب ہوں گے تو ان کو بھی جو ہے جنازے کی نماز پڑھانے کی نیت ہوں گی، اور وہ دعائیں مغفرت کی ہوں گی، اس میں کوئی الگ سے دعائیں نہیں ہیں۔ پھر بھی جو ہے اکثر لوگ جو ہے پوچھتے ہیں اور کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس کا جو طریقہ جیسے یہ ہے، امام صاحب جو ہوں گے، امام صاحب وہ نیت کریں گے، اگر جو آدمی اگر پڑھائیں گے ان کو یہ نیت کرنا ہے، میں نیت کرتا ہوں 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ فرض کفایہ اس حاضر میت کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف یہ نیت ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مقتدی کیا نیت کریں گے، تو مقتدی بھی یہ نیت کر لیں گے، میں نیت کرتا ہوں 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ اس میت کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے تابع اس امام کے کہیں، یہ نیت ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے امام صاحب جو ہے کہیں گے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پہلی تکبیر وغیرہ یہ ساری ہوں گی۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر جینس کا اگر جنازہ ہے، مرد حضرات کا اگر جنازہ ہے، تو ہم کو امام صاحب کہاں پہ کریں گے، تو ان کے سینے کی طرف ان کی جانب ہوں گے یا سر کی طرف، اگر جو ہے سینے کی طرف یا سر کی طرف۔ اگر یہ جنازہ اگر خواتین کا ہے، جیسے کہ لیڈیز حضرات کا ہے، خواتین کا ہے، تو ان کی پیٹ کی جانب جو ہے پیٹ کی طرف جیسے کہ پیٹ کی سمت جو ٹھہریں گے، اور وہاں پہ جیسے ٹھہر کے پڑھائیں گے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ جینس اور جیسے کہ لیڈیز کا یہ جنازہ ہے۔ یہ تو یہ جو ہے ٹھہرنے کا ہے، مرد کا ہے تو یہاں پہ، اور جیسے لیڈیز کا ہے، خواتین کا ہے تو یہاں پر جو ہے کہ ٹھہرا جا سکے۔ اب اس کے بعد جو ہے پہلی تکبیر ہوں گی اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے جو ہے ہم جو نماز میں جو پڑھتے ہیں ثنا، وہ ثنا جو ہے اسے کہ پڑھنا ہے، ایک جملہ اس میں اضافہ ہوگا جیسے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یہ جو ہے ثنا پہلی تکبیر کے بعد ہو گئی۔ دوسری تکبیر کے بعد ہم کو جو ہے اسے کہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جیسے پہلی تکبیر ہوئی یہ ثنا، آپ دوسری تکبیر ہوں گی اللہ اکبر، ہاتھ جیسے نہیں اٹھانا ہے، صرف امام صاحب اللہ اکبر بولے، مقتدی بھی بولیں گے اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جو ہے جو ہم نماز میں جو درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں، جو وہی درود کو پڑھنا ہے، پریکٹس کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھیں گے۔ اب تیسری جو ہے تکبیر ہوں گی اللہ اکبر، یہ تکبیر مقتدی کو بھی کہنا ہے، امام صاحب کے بعد مقتدی کو بھی کہنا ہے۔ اب ایک دعا جو ہے اس میں پڑھنا یہ ہے، اگر یہ جنازہ اگر مرد عورت بالغ کا ہے
مرد ہو یا عورت، اگر بالغ کی جنازے کی نماز اگر آپ یہ پڑھا رہے ہیں، یہ جو نماز ہو رہی بالغ مرد عورت کی، تو ان کے لیے جو ہے دعا یہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا جو ہے بالغ مرد عورت کے لیے ہیں۔ اور اگر نابالغ بچہ کی نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں، امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور پیچھے مقتدی پڑھ رہے ہیں، نماز جنازہ نابالغ بچہ کا ہے، تو یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ دعا بچہ جو ہے نابالغ ہے تو یہ دعا پڑھیں گے۔ اور اگر یہ جنازہ اگر نابالغ بچی کی ہے تو وہ نابالغ بچی کی جنازے کی نماز اگر پڑھ رہے ہیں یا مقتدی پڑھ رہے ہیں تو یہ دعا جو ہے پڑھنا ہے نابالغ بچی کی دعا، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ نابالغ بچی کی، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا یہ پڑھیں۔ اب اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوں گی، اللہ اکبر، مقتدی بھی بولیں گے دل میں آہستہ سے اللہ اکبر۔ اب امام صاحب جو نماز میں جو سلام پھیرتے دائیں اور بائیں جانب، وہ سلام پھیر دینے ہیں، پہلے جیسے سیدھی یعنی جیسے رائٹ طرف، پھر جو ہے لیفٹ طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ جو ہے 4 تکبیر کے ساتھ جو ہے یہ جنازے کی نماز مکمل ہو گئی۔ اور اگر اس میں کچھ کہنے میں اگر کچھ کمی کوتاہی اگر ہو گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اچھے انداز سے اور اچھے سے جو ہے صاف اور کھلے جو لفظوں میں اللہ تعالیٰ اپنی دین کی بات پہ عمل کرنا اور میرے ان بھائیوں کی خدمت میں پہنچانا اللہ تعالیٰ آسان جیسے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام خطاؤں کو جو ہے گناہوں کو معاف کرے، اور جو ہے اپنے دین اسلام پہ جو ہے اپنے جیسے کہ شریعت پہ پورے کے پورے جیسے مکمل جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق اور جو ہے صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔